الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس، تعریف اور توصیف اللہ رب کائنات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے تحفے اور نذرانے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، انبیاء کے سردار، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر اور مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی قابل عزت ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کا، کچھ اوصاف کا، کچھ اخلاقیات کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر اللہ رب کریم اپنے بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، اور دراصل اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام اور میسج ہوتا ہے کہ قرآن کے ماننے والے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، اپنے رب کو خدا ماننے والے، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھنے والے، اپنے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے، اگر وہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اور ان بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن کے لیے اللہ نے اپنی جنتوں اور اپنے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ صفات اور خوبیاں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے مختلف مقامات پر اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات اور ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرمایا۔ وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ المومنون کے شروع میں اللہ رب کریم نے مومن بندوں کی صفات بیان کی، اور اسی طرح سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں بھی اللہ کریم نے اپنے پیارے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ تو اگر میں اور آپ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمان رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی اپنے بندوں میں شمار کرے، تو لازماً ہمیں وہ اوصاف اور خوبیاں، وہ اخلاقیات اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ان صفات کے بغیر کوئی انسان اللہ کا محبوب اور بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلے ہی اللہ نے بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، تو بندے تو سارے اللہ کے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کے بندے تھے، فرعون اور حامان اور قارون بھی اللہ کے بندے تھے، لیکن حضرات قرآن اللہ ان کو اپنے بندے نہیں کہتا ہے، بلکہ اللہ تو ان کو اپنا دشمن کہتا ہے۔ اللہ نے کسی ایک جگہ بھی کسی کافر کو براہ راست قرآن میں مخاطب کر کے بات ہی نہیں کی ہے۔ اللہ رب کریم نے اگر بات کی ہے، اگر تذکرہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے پیارے حبیب سے کیا ہے، اور پھر ان کے ذریعے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ اپنے بندے فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ذکر و رحمت رب کا عبد زکریا، زکریا میرا بندہ ہے، ابراہیم میرا بندہ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ میرے بندے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ فرد جو ان مقدس ہستیوں پر ایمان رکھنے والا، اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہے،
اللہ رب کریم قرآن مجید میں ان کو اپنے بندے کہتا ہے۔ اور پیار اور محبت اور لطف و کرم کا یہ انداز ہے کہ اگر وہ اللہ کے بندے جو گناہ کر دیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، زیادتیاں کر لیتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کسی نامناسب انداز سے نہیں پکارا، بلکہ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یعنی وہ مومنین، وہ مسلمان، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، حبیب مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، اگر اس سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ انہیں اپنے بندوں کی صف سے نکال کے باہر نہیں کرتا، بلکہ انہیں امید دلاتا ہے، اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ اللہ مایوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر میرے بندوں سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو میرے حبیب ان کو بتا دو کہ اگر تو نے اپنی جانوں پر ظلم کیے تو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہونا۔ اسی طرح اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں اور میں مہربان ہوں۔ تو اللہ کریم نے کس خوبصورت انداز میں، کتنے پیارے انداز میں بار بار کہتے ہیں میرے بندے میرے بندے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو بندہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا چہیتا ہے، اس کو اللہ پیار سے اور محبت سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ۔ اس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو اللہ کے وہ محبوب بندے جو اللہ کے پیارے اور پسندیدہ ہیں، جن کے اندر خوبیاں اور اوصاف ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ورنہ بندے تو سارے اللہ کے تھے لیکن اللہ نے ان کو اپنے بندے نہیں کہا۔ ابو جہل اور ابو لہب کو اگر کہا بھی تو کہا یہ اللہ کے دشمن ہیں، بلکہ ان کی تشبیہات اللہ رب کریم نے جانوروں سے دی ہے، کبھی کتے سے دی ہے، کبھی گدھے سے دی ہے، اور کبھی یہ کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین ہیں وہ جانور، جانوروں کی طرح ہیں، بدترین وہ گنگے بہرے لوگ ہیں، بدترین جانور ہیں وہ بہرے گنگے لوگ جو عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے قدر نہیں پہچانی، آپ کی شان نہیں پہچانی، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب کریم نے انہیں بدترین جانور قرار دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں آغاز میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات اور خوبیاں پائی جائیں گی۔ ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا وصف اور خوبی کیا بتائی؟ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، فروتنی سے چلتے ہیں، گردنیں جھکا کے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی صفات کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، اور اپنے بندوں کی اس سے بعد بڑی بڑی صفات آگے آ رہی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ توحید کا غلغلہ بلند کرتے ہیں، وہ پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کی صفت سب سے پہلا وصف اور پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، ان کی چال میں عاجزی ہے۔ تو حضرات یہ جو چال ہوتی ہے یہ محض ایک رفتار اور انسان کے چلنے کا انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس چال اور رفتار کے اندر پورا ایک انسان چھپا ہوتا ہے، پوری سیرت اور کردار اس کے اندر سے عیاں ہو رہتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں چلتے پھرتے گردن اٹھا کے، سینہ چوڑا کر کے اگر کوئی فرد چل رہا ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے کہ متکبر انسان ہے، اینٹھتا ہوا چل رہا ہے، غرور سے چل رہا ہے، گردن اٹھا کے چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی گردن جھکا کے چلے گا، عاجزی اور انکساری سے چلے گا، اپنا بدن ڈھیلا کر کے چلے گا، تو یہ پسندیدہ چال ہے، ہم سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، غرور سے اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ دیکھیں سچی تو بات تو یہ ہے کہ انسان کو غرور و تکبر تو زیب ہی نہیں دیتا۔ غرور کس بات پہ ہے؟ غرور کے انسان مختلف باتوں پر غرور فخر کرتا ہے، برادریوں پر فخر کرتا ہے، مال و دولت پر فخر کرتا ہے، حسن اور جمال پر فخر کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں اور جاننے کی کوشش کریں تو یہ سارا کچھ میں اور آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ سارا کچھ تو اس رب کا دیا ہوا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ جو ساری کائنات کی مخلوقات کو یہ ساری چیزیں دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا،
اور اپنے بندوں کو، انسانوں کو بھی ساری یہ چیزیں اس نے عطا فرمائی ہیں۔ میں اور آپ کوئی درخواست دے کر کسی برادری میں تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جس برادری میں چاہا پیدا کر دیا۔ اسی طرح مال و دولت بھی یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، تکبر نہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا، سب سے پہلا شیطان تھا جس نے تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا کہ وستکبر ابا وستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جب آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا تو اس نے پتہ کن جملوں کے ساتھ انکار کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ادرا یہ جو میں آ جاتی ہے نا، میں بہتر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا، میری یہ برادری اور میری یہ کوٹھی اور میرے یہ عہدے اور میرے یہ پیسے، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میں اپنے سے نکالنی پڑے گی۔ جس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں۔ تو اللہ رب کریم کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو میری جنت سے نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، انک رجیم، تو مردود ہے۔ حضرات یہ تکبر، یہ غرور، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی تھوڑی خطا ہوگی جب اللہ رب کریم نے اپنے بندے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو آدم تم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ غلطی ہوگی، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، شیطان سے بھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ رویے دیکھیں دونوں مختلف ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے کہ جو بار بار کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، غلطی ہو گئی ہے، کہتا ربا ہم نے ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اکڑ گیا، جس نے کہا مجھے اور موقع دیں، میں خود تو گمراہ ہوا ہوں، باقی کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو یہ شیطانی انداز ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا الکبر والعظمت ردائی، یہ عظمت اور یہ بڑائی اور یہ شان اور کبریائی یہ میری چادر ہے، اور جس نے مجھ سے یہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم کا بالن بنا دوں گا۔ دیکھیں اگر تکبر اور فخر کرنا ہوتا، تکبر اور فخر کے لائق اگر کوئی ہستی تھی تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہے؟ جن کے غلغلے ابھی آدم اور حوا پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی عالم ارواح قائم ہوا ہے، تو وہاں روحوں کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے ساری روحوں کو کہا کہ میرا ایک نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اگر تمہاری زندگی میں آئے تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، میرے نبی کے امتی بن کے رہنا ہے۔ اسی طرح ایک ایک نبی کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم نے کیا کرنا، جب وہ میرا نبی آ جائے گا لَتُؤْمِنُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ پختہ عہد باندھتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَاشْهَدُوا، تم گواہ بھی بن جاؤ ایک دوسرے کے اوپر، وَإِنِّي مِنَ الشَّاهِدِينَ، او کما قال، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ تو جس اسکتی کے تذکرے رب کائنات عالم ارواح سے شروع، پھر آدم سے عہد لے، پھر نوح علیہ السلام سے عہد لے، پھر اپنے پیارے ابراہیم سے عہد لے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے عہد لے، پھر داؤد علیہ السلام سے عہد لے، اور پھر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لے کہ میرا وہ نبی آئے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرات اپنا تعارف کرتے ہوئے جس انداز سے بات بیان فرمائی، اللہ کے رسول ایک دفعہ اپنا تعارف کرانے لگے، آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو سب سے بہتر مخلوق میں مجھے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو جب تقسیم کیا تو سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، انسانوں کے بڑے بڑے قبیلے بنائے تو سب سے بڑے قبیلے میں، بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ اس طرح بات کرتے کرتے اللہ کے رسول کے آخری جملے فرمائی، آپ نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین میں سب سے بہترین ہوں، سب سے زیادہ عزت والا ہوں، سب سے زیادہ معزز ہوں۔ انا قائد الاولین والآخرین،
میں اولین و آخرین کا قائد ہوں۔ اس طریقے سے تعارف کرا کہ اللہ کے رسول ہر دفعہ یہ فرماتے، ایک ایک جملے کے ساتھ کیا فرماتے، ولا فخری ولا فخری، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں تو صرف اپنا تعارف کرا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے ایسا بنایا ہے، مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں نا، سب سے بڑی شان کے خاتم النبیین بنایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کس قدر عاجزی و انکساری تھی، اور بیان آپ کی چال کا بھی صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اس طرح چلتے تھے جیسے اترائی میں چل رہے ہوں۔ تو اترائی میں آپ کو پتہ ہے جب بندہ چلتا ہے تو کس طرح تھوڑا جھک کر اور پاؤں جما کے اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کا پہ کر ننگی زمین پر نیچے بیٹھ جاتے، چھوٹے موٹے کپڑے پہنتے، جو کھانے کو ملتا وہ میسر آ جاتا۔ جب ساتھیوں کے ساتھ چلتے تو کبھی آگے نہ چلتے، پیچھے چلتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی نمایاں جگہ نہیں مقرر کر رکھی تھی، بلکہ صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ اس انداز سے کبھی بیٹھ جاتے تھے کہ آنے والا انسان پہچان ہی نہیں پاتا تھا ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ صحابہ کو کئی دفعہ تعارف کرانا پڑتا تھا۔ تو یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کو بالکل پسند نہیں کیا، تکبر کو بالکل پسند نہیں۔ فرمایا جو تکبر کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اور کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل اللہ رب کریم اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی متکبرین کے لیے فرمایا کہ فبئس مثوى للمتکبرین، متکبرین کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جہنم کا عذاب جو ہے اللہ کریم نے متکبرین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے بندوں کی، رحمان اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا وصف یہ بیان کرتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ یہی عاجزی اور انکساری سارے انبیاء کا وصف، سارے صحابہ کا وصف، ہر ولی کا اور اللہ کے نیک بندے کا یہ وصف ہے کہ وہ تکبر و غرور سے بچتا ہے، کو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر تصور نہیں کرتا۔ تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے جب لوگوں کو سناتے، تکبر کی مذمت کرتے تو لوگ پریشان ہوئے۔ یا رسول اللہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا رہے، اچھا پہنے۔ ذرا بات سمجھنے کی کہ انسان یہ نہ سمجھ جائے کہ جناب میں اچھا کھاتا ہوں، اچھا رہتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو شاید یہ بھی تکبر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یہ تکبر تو نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے اور دوسروں کو کمتر سمجھے۔ تو اچھا انسان، اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ تو ہمیشہ دوسروں کو برتر سمجھتا، ہمیشہ دوسروں کو بہتر سمجھتا اپنے آپ سے، کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔